ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے سورہ نمل تھی، سورہ نمل ختم ہو کر آج سورہ قصص کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ قصص اس لیے رکھا گیا کہ اس سورہ میں ایک آیت کریمہ ہے فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص، جب موسیٰ ان کے پاس آیا اور ان کو تمام قصہ سنایا۔ تو اس سورہ میں یہ لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس پوری سورہ کا نام سورہ قصص رکھا گیا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اس سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عجیب و غریب قصہ بیان کیا گیا۔ ان کے پیدا ہونے سے لے کر اعلان نبوت تک کے قصے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ میں بتائے گئے، جن سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان پر کس قدر لطف و کرم فرماتا ہے اور کفار کو کیسے اللہ تعالیٰ رسوا کرتا ہے۔ اور پھر اس سورہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک فرد قارون کا قصہ بھی بیان کیا گیا، جو بڑا مالدار تھا، متکبر اور سرکش تھا۔ تو اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ قصص رکھا گیا۔ سورہ قصص میں ایک خاص بات اس ملک کے موجودہ حالات کے اعتبار سے یہ بھی ہے کہ سورہ قصص پڑھنے کے بعد میں موجودہ حالات کو سمجھ کر اور اس کے اندر پیش آنے والے واقعات کو سمجھنے میں بڑی آسانی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اس سورہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ استعماری طاقتیں اور وہ لوگ جو نور ایمان سے محروم ہیں، ان کا ہمیشہ سے یہی دستور رہا ہے کہ وہ اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے رعایا کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں، ان کے اندر طرح طرح سے نفرتوں کا ماحول پیدا کرتے ہیں، اور ان کی ساری ڈپلومیسی اسی دشمنی کو بھڑکانے کے اندر لگی رہتی ہے۔ اور انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ نفرت اور عداوت کی آگ میں رعایا جل رہی ہے، کوئی بچہ یتیم ہو رہا ہے، یا کسی بیوی کا سہاگ اجڑ رہا ہے، کسی ماں کی گود سونی ہو رہی ہے، یا کوئی ہنستی کھیلتی بستی اجڑ کر کے تباہ ہو رہی ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے، اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ہمیشہ سے استعماری طاقتوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنی ساری ڈپلومیسی کو پبلک کے اندر نفرت پھیلا کر کے آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کے سامنے خالی ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اپنی حکومت کو مضبوط کرنا۔ انہیں پتہ ہے اگر لوگوں کے درمیان اتفاق پیدا ہو گیا، اتحاد پیدا ہو گیا، تو پھر ان کی ظالمانہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو جب تک لوگوں میں نفرت رہے گی تب تک ہماری حکومت باقی رہے گی۔ یہ ایک پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے کفار کا، اور آج ملک کے موجودہ حالات میں بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس سورہ کے اندر آپ دیکھیں گے فرعون نے اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے اور اپنی ڈپلومیسی کو برقرار رکھنے کے لیے کیسے نفرتیں پیدا کی قوم کے اندر۔ تو ان واقعات کو آپ جب پڑھیں گے قرآن کے اندر تو ملک کے موجودہ حالات کو سمجھنے میں آپ کو بڑی آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں فرعونی سیاست کو اچھی طرح بے نقاب کیا، اور تاکہ کوئی شخص ایسے ہی جھوٹے نعروں سے دھوکہ نہ کھا جائے، اور ان حالات کو پڑھ کر کے پورے طور پر وہ ملک کے موجودہ حالات کو بھی سمجھنے کے اندر بآسانی رایاب ہو سکے۔ اور ایک اور بات اس سورہ میں یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ سرمایہ کارانہ ذہن کیسا ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر جو امیر طبقہ ہے، سرمایہ دار طبقہ ہے، وہ کس طرح اپنی دولت کے نشے کے اندر غریبوں کا استحصال کر رہا ہے، کیسے ان سے
پوری طرح ان سے کام لے کر کے انہیں کیسے دبا کے رکھ رہا ہے. اس سورہ میں آپ دیکھیں گے کہ سرمایہ کارانہ نظام اور مالداروں کا جو ایک تسلط ہے وہ کیسے ہر دور کے اندر کار فرما رہا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سورہ میں آپ دیکھیں گے کہ قارون کے خزانوں کا ذکر آئے گا. اس کے خزانے اتنے بڑے تھے کہ خزانوں کا تو اندازہ ہی کیا ہے. اس کے خزانوں کے تالوں کی چابیوں کا گچھا اتنا وزنی تھا کہ بڑی طاقتور جماعت مل کر بھی اس کی چابیوں کو نہیں اٹھا پاتی تھی. اتنا بڑا مالدار تھا وہ. تو دولت کی ریل پیل کے اندر اس کا سینہ، اس کا دل اتنا سخت ہو گیا، سینہ اتنا تنگ ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو نصیحت کی نا تو نصیحت کی طرف اس نے کوئی پرواہ بھی نہیں کی اور آپ کی نصیحت کو اس نے جھٹلا دیا اور کہا کہ مجھے سیم و زر مال و دولت کے جو انبار ملے ہیں خدا نے نہیں دیے ہیں، میں نے اپنی ہوشیاری سے حاصل کیے ہیں. آج موجودہ دور کے سرمایہ کارانہ نظام کو آپ اس تناظر کے اندر بڑے اچھے انداز کے اندر سمجھ سکتے ہیں. ایسے ہی مالداروں کے جو محلات ہوتے ہیں ان کے سائے کے اندر انسانیت سسکسی رہتی ہے اور ایسے ہی دولت مند انسانی شرافت کی چادر کو تار تار کرتے رہتے ہیں اور اپنی عیاشیوں کو آباد کرنے کے لیے وہ اس طرح کی چیزیں غریبوں کے اوپر تھوپ دیتے ہیں کہ غریبوں کا جینا جو ہے وہ دوبر ہو جاتا ہے. تو مالداروں کی سنگ دلی، کنجوسی، ان کی سرد موری اور ان تمام چیزوں کو اچھے انداز کے اندر سمجھنے کے لیے یہ سورہ مبارکہ ایک بہترین ہمیں درس عطا فرماتی ہے. تو اس سورہ کے اندر آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے، سرمایہ کارانہ نظام بھی سمجھ میں آئے گا، موجودہ ڈپلومیسی کے اندر جو طریقہ کار فرما ہے اس کو بھی سمجھنے کے اندر آسانی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. ہم تم پر پڑھیں موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. یعنی اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس سے پہلے بھی 2 صورتوں میں بیان کیا گیا، لیکن جن چیزوں کو اس صورتوں میں بیان کیا جائے گا وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا. اس سے پہلے اختصار کے ساتھ میں بیان کیا گیا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا طاسیم میم، یعنی جس طرح اس سے پہلے والی صورتوں کو حروف مقطعات سے شروع کیا گیا تھا اسی طرح اس سورہ کو بھی ان الفاظ سے شروع کیا گیا. ان کا معنی کیا ہے؟ ان کا ترجمہ عام طور پر نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ ان کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے بتانے سے اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. یہ سورہ ان چیزوں کو بیان کرتی ہے جس میں بنی اسرائیل آپس میں جھگڑا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی وہ حقیقتیں اور دقیق باتیں اس سورہ میں بیان کی گئی ہیں جو بڑے بڑے ماہرین بھی ان کی کتاب کے جو علماء تھے وہ بھی نہیں جانتے تھے. اور اس سورہ کے اندر فرعون اور اس کی قوم سے کس طرح انتقام لیا گیا، قارون کو کیسے سزا دی گئی، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو کیا کیا انعامات دیے گئے، اس سورہ میں تفصیل کے ساتھ میں ان کو بیان کیا گیا. تو ہم تمہارے اوپر پڑھتے ہیں کیا؟ موسیٰ اور فرعون کا قصہ، سچی خبر پڑھتے ہیں ایمان والوں کے لیے. یعنی یہ واقعہ تو سب کے لیے بیان کیا جا رہا ہے لیکن اس سے صحیح طور پر نصیحت ایمان والے ہی حاصل کرتے ہیں. ارشاد فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا تھا اور اس کے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا. ان میں سے ایک گروہ کو کمزور دیکھتا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا. بے شک وہ فسادی تھا. یعنی اس سورہ کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ وہ قبطیوں کو تو طاقتور بنا کر کے رکھتا تھا جو مصر کے قدیم باشندے تھے، لیکن جو بنی اسرائیل تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ حکومت میں مصر میں آ کر کے بس گئے تھے، ان بنی اسرائیل کو وہ ستاتا تھا اور ان کو کمزور سمجھتا تھا. تو فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، عورتوں کو زندہ رکھنے کا حکم دیا. اس کی وجہ میں نے اس سے پہلے بتائی تھی
کہ ایک کاہن نے فرعون سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تمہارا ملک برباد ہو جائے گا، اور فرعون نے جب اس حکم کو پایا تو بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ حضرت وہب کہتے ہیں کہ قبطیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں 90,000 بنی اسرائیل کو قتل کر دیا تھا، یعنی وہ بچہ پیدا نہ ہو جو میری حکومت کو برباد کرنے والا ہے، بس اسی بچے کے لیے انہوں نے 90,000 لوگوں کو قتل کروا دیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا فرعون کا یہ حکم اتنی بڑی بے وقوفی تھا کیونکہ اگر فرعون کو قائن کی بات سچی لگی تھی تو بنی اسرائیل کو قتل کرنے سے فرعون کے ملک کو کیسے بچایا جا سکتا تھا؟ جب قائن نے کہا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا تیرے ملک کو برباد کرے گا، تو اگر اس کی بات سچی تھی تو مروانے سے کیا ہوگا، وہ تو پیدا ہوگا اور تیرے ملک کو برباد کرے گا۔ اور اگر قائن کی بات اگر سچی نہیں تھی تو پھر بنی اسرائیل کو بلا وجہ قتل کرانے کا مطلب کیا ہوا؟ تو یہ اس کی بے وقوفی تھی جس کا اس نے اظہار کیا۔ اور ایک روایت میں یہ کہ فرعون نے ایک رات میں خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی اور مصر کے گھروں تک پہنچ گئی، اس نے قبطیوں کے گھر جلا دیے، یعنی جو فرعون کے ماننے والے تھے قبطی، ان کے گھروں کو جلا دیا، بنی اسرائیل کے گھروں کو کوئی نقصان اس آگ نے نہیں پہنچایا۔ تو فرعون نے جادوگروں، کائنوں، نجومیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ جس شہر سے بنی اسرائیل آئے ہیں یعنی بیت المقدس سے، اس شہر کے ایک شخص کے ہاتھوں یہ مصر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور جو لڑکی پیدا ہو اس کو چھوڑ دیا جائے، اور قبطیوں سے کہا کہ تم اپنے نیچ کام بنی اسرائیل سے کراؤ۔ اور ادھر بنی اسرائیل کے جو بوڑھے لوگ تھے وہ جلدی جلدی مرنے لگے، تو جو بنی فرعون کے ماننے والے قبطی تھے وہ گئے فرعون کے پاس میں سردار اور کہا کہ بنی اسرائیل کے بڑے لوگ تو مر رہے ہیں اور ان کے بیٹوں کو تم مروا رہے ہو، تو اب ہمارے جو نیچ کام ہے وہ کون کرے گا؟ تو آپ ایسا کریں 1 سال بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرائیں، 1 سال ان کو چھوڑ دیں تاکہ یہ بچے کچھ بڑے ہو کر کے ہمارے نیچ کام کریں۔ تو جس سال بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کیا جانا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ تھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جس سال بنی اسرائیل کے بیٹوں کو چھوڑنا تھا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرنے کی باری تھی اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو دونوں بھائی تھے، دونوں میں 1 سال کا فاصلہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے، خلاف عادت بہت ساری چیزیں پیش آئی، جیسے جن کا ذکر بھی آئے گا، جیسے مثال کے طور پر آگ نے ان کو نہیں جلایا، جاسوسی کرنے والے گونگے ہو گئے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے وضع حمل کا زمانہ جب قریب ہوا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہونے کے قریب ہوئے تو فرعون نے دائیوں کو بنی اسرائیل کی حاملہ عورتوں کی نگرانی پر مقرر کر دیا کہ دیکھو کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو مار ڈالنا تم لوگ۔ تو ان میں سے ایک دائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی سہیلی تھی اور بڑی دوست تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو درد ذیل ہوا، تکلیف ہوئی، تو اپنی سہیلی کو بلوایا اور کہا کہ تم دیکھ رہی ہو مجھے تکلیف ہے، تمہاری محبت آج میرے کام آئے گی، تم میرا بچہ پیدا ہو اس کے بارے میں کوئی شکایت مت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ میں جا کے فرعون کو بتا دوں گی، دائی کے دل میں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے آنکھوں میں جو نور تھا اس سے دائی نے جب دیکھا تو ڈر گئی، جوڑ جوڑ اس کا کانپنے لگا اور اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت سما گئی۔ پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا کہ جب تم نے مجھے بلایا تو میرا ارادہ تھا بچے کو مار ڈالوں گی، لیکن تمہارے بیٹے کو دیکھنے کے بعد میں میرے دل میں اس کی اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ اب میں اس کی حفاظت کروں گی، کیونکہ اس بیٹے کے دشمن بہت ہیں۔ تو جب دائی ان کے گھر سے نکلی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس سے نکلی، تو فرعون کے جاسوسوں نے دیکھ لیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے ملنے کے لیے جب گھر پہ آئے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا امی دروازے پر سپاہی آ گئے ہیں اور وہ لڑکوں کو قتل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹا اور لپیٹ کر کے گرم گرم تنور میں ڈال دیا۔
اب تنور میں کیوں ڈال دیا؟ اس لیے کہ جب سپاہی دروازے پہ آئے تو خوف پیدا ہو گیا، ان کی عقل کام بھی نہ کی، خوف کی وجہ سے انہوں نے اٹھا کے بچے کو تنور میں رکھ دیا۔ اب کچھ ہوش تو تھا نہیں، جب سپاہی گھر میں داخل ہوئے تنور جل رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، تو پوچھا کہ یہ دائی تمہارے پاس کیوں آئی تھی؟ کہا کہ میری دوست ہے اس لیے مجھ سے ملنے آئی تھی۔ سپاہی چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ماں نے پوچھا نا کہ بچہ کہاں ہے؟ تو کہا کہ مجھے پتا نہیں، میں تو تنور سے رونے کی آواز سن رہی ہوں۔ تو دوڑ کر کے جب وہ تنور کے پاس گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اندر آرام سے تھے، تنور ٹھنڈا ہو گیا تھا، سلامتی والا ہو گیا تھا، آپ کو اٹھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دیکھا کہ فرعون بچوں کو تلاش کروا رہا ہے اور اپنے بیٹے پر انہیں سخت خطرہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ بچے کو ایک تابوت میں رکھو اور تابوت میں رکھ کر دریائے نیل کے اندر بہا دو۔ وہ قوم فرعون کے ایک بڑائی کے پاس گئی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں ایک بڑائی کے پاس گئی جو لکڑی کا کام کرتا ہے، کہا کہ ایک چھوٹا سا مجھے تابوت چاہیے۔ بڑائی نے کہا تابوت کیا کرو گی؟ انہوں نے کہا کہ میں اس تابوت میں اپنے بیٹے کو چھپاؤں گی۔ انہوں نے جھوٹ بولنے کو پسند نہیں کیا، پوری بات بتا دی۔ جب تابوت لے کر کے گئی تو بڑائی فرعون کے ذبح کرنے والوں کے پاس گیا اور وہ یہ ارادہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو کرنے جا رہی ہے میں فرعونیوں کو بتا دوں تاکہ مجھے انعام ملے، لیکن جب وہ گیا بولنے کا ارادہ کیا، اللہ نے بولنے کی طاقت ہی اس کی ختم کر دی۔ وہ اشاروں سے ہاتھ ہلا ہلا کے بتانے لگا، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور اس کو پٹائی کر کے وہاں سے واپس روانہ کر دیا۔ اب مار کھا کے جب آیا وہ ٹھکانے پہ پہنچا تو واپس بولنے لگا، پھر دوبارہ گیا فرعونیوں کے پاس، جیسے ہی پہنچا بولنے کی طاقت ختم ہو گئی، ہاتھ ہلا ہلا کے بتانے لگا کہ وہ آئی تھی، تابوت لے کے گئی ہیں، لیکن وہ لوگ کچھ نہیں سمجھے، اس کی پھر پٹائی کی اور پٹائی کر کے روانہ کر دیا۔ واپس پہنچا پھر بولنے لگا، تیسری بار پھر آیا، جیسے ہی پہنچا زبان اس کی بند ہو گئی، اب پھر اشارے سے بتانے لگا۔ تیسری بار مار کھا کے جب واپس آیا وہ سمجھ گیا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور یہ ارادہ کر لیا کہ یہ واقعہ اب میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کو ارشاد فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں اور ان کو پیشوا بنائے اور ان کے ملک و مال کا انہیں وارث بنائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو بڑے کمزور تھے اس سرزمین پر انہیں پیشوائی عطا فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور انہیں زمین میں قبضہ دیں اور فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ تھا۔ یعنی وہ ڈر رہے تھے نا کہ بچہ پیدا ہوگا اور پیدا ہو کر کے ہماری حکومت کا ملیہ میٹ کر دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ان کو وہی دکھا دیں گے جن سے یہ ڈر رہے ہیں، یعنی وہ بچہ پیدا ہوگا اور پیدا ہو کر کے ان کی حکومت کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر دے گا۔ پھر کیا ہوا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ یعنی اللہ نے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈال دیا تھا کہ جب تجھے فرعون کی طرف سے کچھ خطرہ لگے تو ڈرنا مت، غم مت کرنا، خود دریا میں ڈال دینا، حفاظت کرنا ہمارا کام ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے اور واپس تیرے پاس میں لوٹا دیں گے۔ دیکھو رب کی قدرت دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بچانا چاہتا ہے تو فرماتا دریا میں ڈال دو۔ ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ دریا میں جب ڈال دیا جائے، سمندر میں ڈال دیا جائے تو کیسے بچ پائے گا؟ لیکن رب فرماتا دریا میں ڈالو، بچانا ہمارا کام ہے، اسے ہم تمہاری طرف واپس لے کر کے آئیں گے۔ تو اللہ کے جو وعدے ہیں وہ سچے ہوا کرتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انہیں دریا میں ڈال دیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پیٹ میں حمل تھا تو لوگوں سے چھپایا، حمل کسی کو پتہ نہیں چلا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کی تفتیش کے لیے دائیوں کو بھیجا، بہت سختی سے عورتوں نے تلاشی لی،
لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو چیک کرنے کے لیے وہ لوگ آئیں، پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو نہ پیٹ پھولا ہوا تھا نہ رنگ بدلا ہوا تھا، تو دائیوں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو اس طرح محفوظ فرمایا۔ اور جس رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس رات میں ان کے پاس کوئی دائی بھی نہیں تھی، کوئی مددگار بھی نہیں تھا۔ پیدائش کے وقت میں ان کی بہن مریم ان کے پاس میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا کہ دودھ پلاتی رہو، خطرہ لگے تو تابوت میں رکھنا اور دریا نیل میں ڈال دینا۔ ان کی ماں نے ان کو 3 مہینے تک دودھ پلایا۔ وہ گود میں نہ روتے تھے نہ حرکت کرتے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جب لگا کہ ڈر ہے، تب ان کو آپ نے دریا میں ڈال دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اس زمانے میں فرعون کی صرف ایک بیٹی تھی، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی اولاد نہیں تھی، اور فرعون اس بیٹی سے بڑا پیار کرتا تھا۔ فرعون کے پاس میں ہر روز اس کی 3 فرمائشیں ہوتی تھی۔ کیا؟ لڑکی کو کوڑ کی بیماری، یہ برس کی بیماری تھی۔ فرعون نے کہا اس کا علاج کرو، بڑے بڑے طبیب جمع ہوئے، آخر غور کر کے انہوں نے کہا کہ تمہاری بیٹی کا علاج یہی ہے کہ دریا کی طرف سے ایک ایسا شخص آئے گا، اس کا جب لعاب دہن اس کے برس پہ لگایا جائے گا تو یہ بیٹی تندرست ہو جائے گی۔ یہ کام فلاں دن ہوگا، فلاں وقت میں ہوگا، تو وہ آفتاب کے بعد ہوگا۔ اور وہ جب دن آیا نا تو فرعون اپنی مجلس کو لے کر کے دریائے نیل کے کنارے آ کر کے بیٹھ گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے دریا میں تابوت ڈال دیا۔ ادھر پھر کیا ہوا؟ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان، ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان اور اس کے لشکر خطا کار تھے۔ یعنی وہ دریا کے کنارے آ کر کے بیٹھ گئے کہ کوئی آئے گا تو اس میری بچی کا علاج کرے گا۔ اب جب دریا کے کنارے بیٹھے تھے تبھی دیکھا کہ ایک صندوق تیرتا ہوا آ رہا ہے، اور دریا کی موجوں میں تیرتا جب وہ درخت کے پاس آ کر کے اٹک گیا، لوگ کشتی لے کر کے دوڑے، تابوت کو لائے، فرعون کے سامنے لا کر کے رکھا، بڑی مشکل سے تابوت کو کھولا، دیکھا اندر چھوٹا سا پیارا سا بچہ لیٹا ہوا ہے، آنکھوں کے بیچ میں نور نکل رہا ہے، بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آسیہ کے دل میں اس کی محبت ڈال دی موسیٰ علیہ السلام کی۔ جب اس بچے کو تابوت سے نکالا تو جہاں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لعاب دین گرا تھا، فرعون کی بیٹی نے اس کو اٹھا کر کے اپنے برس کے داغوں پہ لگایا، اللہ نے اس کو تندرستی عطا فرما دی، اور اس بچے کو بہت چوما، سینے سے لگایا۔ فرعون کی قوم کے گمراہ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ ہم کو تو لگتا ہے یہی بیٹا تیرا ملک تباہ کر دے گا اور اس کو جلدی سے مروا دو۔ تو آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی بڑی نیک تھی، اس نے کہا یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہیں کرو، ہو سکتا ہے کہ اس سے ہم کو نفع پہنچے، یا ہمارا کوئی لڑکا نہیں ہے، اس کو ہم لوگ اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تو فرعون نے جب فرعون سے یہ بات کہی تو فرعون نے یہ بات تسلیم کر لی اور حضرت آسیہ کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، وقالت امرأة فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو، عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا وهم لا يشعرون، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ بے خبر تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہے جو پورے ملک کے اندر انقلاب پیدا کریں گے۔ پھر آگے کیا ہوا اس کا ذکر آنے والی آیتوں کے اندر آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما دے، صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمور فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔